السلام علیکم۔ آج ہم غزل کے نظم کے بقیہ جو 3 اشعار ہیں، آج ہم ان کی تشریح کریں گے۔ 4 شعروں کی تشریح ہو گئی ہے۔ 5واں شعر ہے: تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ یہ شعر ہمارے تیسرے شعر سے بالکل ملتا جلتا ہے، اور تقریباً تیسرے شعر میں جو کچھ بیان کیا گیا تھا، اس شعر کی تشریح بھی وہی ہے۔ اس کے مشکل الفاظ ہمارے پاس ہے: خاک۔ خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹی، خاک ہو جانا، مٹی میں مل جانا، مر جانا، یہ مطلب آپ لے سکتے ہیں۔ پھر لفظ ہے حرمت۔ حرمت کا مطلب ہوتا ہے عظمت، عزت، بڑائی۔ تیسرا لفظ ہے آبرو۔ آبرو کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے عزت، یعنی حرمت اور آبرو دونوں کا مطلب ایک صحیح ہے۔ تشریح کی اگر بات کریں تو اس شعر میں بھی شاعر وہی بات کہتا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں مر کر خاک ہو جاؤں۔ یعنی وہ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ جس رستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، میں اسی رستے کی خاک بن جاؤں۔ اس سے بڑی میری اور خوش قسمتی، خوش بختی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے۔ میں اسی میں اپنی عزت، اسی میں اپنی آبرو خیال کرتا ہوں۔ یہ تھی اس 5ویں شعر کی تشریح۔ اب ہم آتے ہیں 6ٹھے شعر کی تشریح کی جانب۔ 6ٹھا ہمارا شعر ہے: یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ اس کے مشکل الفاظ: ظہور کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، نمایاں ہونا۔ دوسرا لفظ ہے نور۔ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی یا اجالا۔ تیسرا لفظ نکلا ہے مکان۔ مکان کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ مکان سے آپ سارے واقف ہیں، مکان گھر، رہنے کی جگہ۔ اور لا مکان اس کا الٹ ہے، متضاد ہے، عالم قدس، غیر مادی جہاں۔ اچھا جی، اس کی تشریح میں اگر آپ دیکھیں تو اس شعر کو شاعر نے عشق محمدی میں مکمل طور پر ڈوب کے لکھا ہے۔ شاعر اس میں کہتا ہے کہ اے میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاں بھی دیکھتا ہوں مجھے تیرا ہی ظہور نظر آتا ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ہماری جو دنیا ہے، اس دنیا میں تیرا ظہور ہے، یعنی کہ تو ظاہر ہوتا ہے، اور آسمانوں پر، وہاں سے مراد آسمان آپ لے لیں، اور آسمانوں پر یعنی دوسرے جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے۔ مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ یہی تیرے نور اور ظہور کا یہی عالم ہے کہ مقام اور لا مقام دونوں میں تو موجود ہے۔ یعنی یہ واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور واقعہ معراج کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان کا آپ نے سفر کیا تو آپ مکان سے لا مکان کی طرف گئے۔ یہ اس شعر کی تشریح ہے۔ اب ہم آئیں گے اس نظم کے آخری شعر کی جانب۔ جی، تو آخری شعر ہے: جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ اس شعر میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مشکل، لیکن یہاں پہ شاعر نے وہ اثر چھوڑا ہے جس اثر کی ہم بات کر رہے تھے ان کے تعارف میں۔ مشکل الفاظ کی طرف آ جاتے ہیں۔ داغ کہتے ہیں دھبے کو، آپ واقف ہیں لفظ داغ سے، مختلف داغ دھبے جو کپڑوں پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ داغ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھبا۔ بے داغ کا مطلب ہوتا ہے بغیر دھبے کے۔ لالا، لالا ایک سرخ رنگ کا پھول ہے، گل لالا بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ایک سرخ رنگ کا پھول ہے جس میں کالے رنگ کا سیاہ داغ ہوتا ہے۔ پھر لفظ ہے بے خار۔ خار کا مطلب ہوتا ہے کانٹا، بے خار بغیر کانٹے کے، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول۔ یہ اس میں مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں اس تشریح میں اگر ہم آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی شخص کو تکلیف نہیں پہنچائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ اپنا ہے، چاہے وہ پرایا ہے، کوئی بھی ہے، یہاں تک کہ چرندے پرندے جانوروں سے بھی آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ شاعر اس شعر میں یہی کہتا ہے کہ جو بے داغ لالا، یعنی آپ ایک ایسے پھول کی مانند ہے کہ جس کی خوشبو نے تمام جہاں بھر کی فضاؤں کو معطر تو کیا، لیکن آپ ایسے پھول ہیں جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، یعنی کبھی۔ اچھا جی، اب ہم
مختصر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے صبا کہاں سے آتی ہے؟ آپ آنسر دیں گے کہ صبا مدینے سے آتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ جواب ہے پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر کے دل میں کیا حسرت اور کیا آرزو ہے؟ اس کا جواب تھوڑا سا تفصیلی ہے کہ شاعر کے دل میں یہ حسرت اور آرزو ہے کہ وہ عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر رہے اور وہیں اسے موت آ جائے۔ چوتھے سوال کی جانب آ جاتے ہیں، شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا کہ شاعر اپنی حرمت اور آبرو اس بات میں خیال کرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور طریقوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، اسے موت آ جائے۔ اور پانچواں سوال ہے، طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب آئے گا طوطی و بلبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہیں اس کے 5 سوال۔ اس کے بعد اعراب آئے ہیں، پھر کچھ چیزیں اور آئی ہیں، ایک اور سوال آتا ہے، اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد سوال آیا ہے کہ اس نعت میں کون سی ردیف ہے یا کون سی ردیف، کیا ردیف استعمال ہوئی ہے؟ ردیف کے بارے میں تفصیلی آپ کو پھر کسی لیکچر میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ ردیف ہو گیا، ہم قافیہ ہو گیا، مطلع ہو گیا، مقطع ہو گیا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ایک پراپر حساب سے آپ کو بتائی جائیں گی کہ پوری ڈیفینیشن، پوری تعریف کیسے استعمال ہوتے ہیں، کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ لیکن فی الحال سوال کی جانب آتے ہیں کہ اس نظم میں کون سی ردیف ہے؟ سو اس کا آنسر ہے کہ اس نعت میں لفظ ہے ردیف ہے۔ کون سا لفظ ہے ردیف بیان کیا گیا ہے؟ بہرحال بتا دیتا ہوں آپ کو ردیف کسے کہتے ہیں کہ ردیف ایسا لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جو نظم یا غزل کے ہر دوسرے مصرے میں بار بار دہرایا جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ردیف کہلاتا ہے۔ سو لفظ ہے اس نعت میں بار بار دہرایا جائے دوسرے مصرے میں۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ سو آپ اس کا جواب دیں گے کہ اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گناہ سے پاک، بے ضرر، یعنی کہ کسی کو آپ نے نقصان نہیں پہنچایا، اور سراپا رحمت تھی۔ یہ 2 سوال ان سوالوں کے سے ہٹ کے ہیں، یہ 2 سوال علیحدہ ہیں۔ بہرحال آپ نے ان 2 سوالوں کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اعراب کی طرف کہ اعراب کیسے لگائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم الفاظ پر اعراب لگائیں گے۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے طوطی و بلبل۔ اس کے اعراب لگاتے ہیں، طوطی توئے پر آئے گا پیش، واو پر جزم، پھر توئے کے نیچے زیر، یہ پہلا لفظ بن گیا طوطی۔ اب بلبل پہ آ جاتے ہیں، بے کے اوپر پیش، اس کے بعد لام پر جزم، پھر اگلی بے پر پیش اور پھر لام پر جزم، طوطی و بلبل۔ دوسرا لفظ ہے تذکرہ، تے کے اوپر زبر، زال پر جزم، کاف کے نیچے زیر، رے کے اوپر زبر، تذکرہ تذکرہ۔ پھر تیسرا لفظ ہے گفتگو، گاف پر پیش، فے پر جزم، تے پر زبر اور گاف پر پیش، گفتگو۔ اگلا لفظ ہے حرمت، ہے پر پیش، رے پر جزم، میم پر زبر اور تے پر جزم، لفظ بنے گا حرمت۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آبرو۔ آبرو الف بے پر آئے گی جزم، رے کے اوپر آئے گی پیش، آبرو۔ لفظ ہے ظہور، ہم پڑھتے ظہور ہیں لیکن جب ہم اعراب لگائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ ظہور نہیں بلکہ ظہور ہے۔ زوئے کے اوپر پیش، ہے کے اوپر پیش اور رے پر جزم، ظہور۔ داغ لالا، دال کے اوپر زبر، غین کے نیچے زیر، پھر لام زبر الف لا اور پھر لام ہے لا، یعنی دونوں لاموں پر آ جائے گی زبر۔ اس کے بعد ہے خار گل، خار گل، خے پر زبر، رے کے نیچے زیر، گاف پر پیش اور لام پر جزم، خار گل۔ ہماری آج کے لیکچر میں یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی، یعنی نعت مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم تیسری نظم برسات کی بہاریں پڑھیں گے، تب تک اللہ حافظ۔